السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری مسائل جانتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور دینی معلومات سے خود کو آشنا کریں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو برائے کرم لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال میں خیر و برکت کی زیادتی اور پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ شرعی اعتبار سے مال کا وہ حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، جو ہر وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا ایک سال گزرنے کے بعد مقررہ نصاب کے مطابق محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی نمازوں کی طرح فرض ہے، اور زکوٰۃ نماز کے بعد بہت بڑی عبادت ہے اور دینی فریضہ ہے۔ جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہے زکوٰۃ۔ اس لحاظ سے تو ناظرین کرام، ہمارا جسم میں جتنے عضو ہیں، جتنے حصے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت و تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کی یہ صورت ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو عبادت الہی میں مشغول رکھا جائے، کسی کھیل کود یا پھر انٹرنیٹ یا پھر فحش و لغو کام یا پھر فحش باتوں میں نہ لگایا جائے، تاکہ اس طرح سے صحت و جسم کا حق بھی اللہ کا ادا ہو جائے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اسلام مکمل ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا اور مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے، اور اگرچہ تمام ارکان پورے کرے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا ایمان، اس کا اسلام مکمل نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جہاں پر نماز کا ذکر ہے، ناظرین کرام توجہ سے سنیں، جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہیں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اور حدیث میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جہاں نماز کا ذکر ہے اسی کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دیں اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں اور دیگر تمام عبادتیں کرتی ہیں، جبھی بھی دیگر تمام عبادتیں فاسد ہو جائیں گی۔ اور اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، خواہ وہ رمضان سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، اور تاخیر کرنے پر گناہ کے حقدار ہو جائیں گے۔ رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ اگر ایک سال گزر جاتا ہے تو فوراً اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کو مکمل کر دیں۔ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے؟ تو زکوٰۃ سونا، چاندی، مال تجارت اور جانور، زمین کی پیداوار چیزوں وغیرہ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایسی ہی اگر زکوٰۃ کوئی سود یا رشوت، چوری یا پھر حرام کمائی سے اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو وہ زکوٰۃ لغو ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب رہی بات سونے کی زکوٰۃ، تو سونے کی زکوٰۃ کب دینا ہے؟ کیا 1 تولہ سونا ہے تو دینا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے، اگر اس نصاب کو پہنچے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو اب یہ زکوٰۃ سونے کی 7.5 تولہ ہے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی چاندی، اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر آپ کے پاس بہت سارے گھر ہیں، حاجت ضروریہ پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایک گھر ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے گھر ہیں اور وہ تمام گھر آپ کرائے پر دیے گئے ہیں بالفرض، اور اب اس مکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اس کے پیسے جو پیسے کرائے کے آتے ہیں، اگر آپ اس کو سال بھر جمع کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر سال بھر جمع کرنے سے پہلے خرچ ہو گئے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے ہوتے ہیں سال بھر جمع کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس خوف سے اگر 1 سال پہلے سے خرچ کر دیے، سال ختم ہونے سے پہلے خرچ کر دیے زکوٰۃ فرض ہونے کے خوف سے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی کرائے پر دینے والی گاڑیاں اور دکان وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور اگر اتنے ہی پیسے ہوں جتنے آپ کے سونے کی نصاب یا پھر چاندی کی نصاب ہوتی ہے، اتنے پیسے ہوں اور وہ بھی سال بھر ہوں تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 40واں حصہ دینا ہے، جتنی رقم آپ کے پاس ہو اس کا 40واں حصہ ادا کرنا ہے، مطلب 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو جو حاصل ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کرنے پر حاصل ہوگا 2500، تو 2500 زکوٰۃ ہوگی۔ اور آپ کے قریبی جو زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ مسکین، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض اور غیر مسلم، اور جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اور قیدی، مجاہدین اور مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگرچہ غریب، کتنے ہی غریب کیوں نہ ماں باپ ہوں، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔ ماں باپ سے مراد ماں باپ اور جتنے ان کے اوپر ہیں، مطلب نانا نانی، دادا دادی، جتنے ان کے اوپر ہیں ان سب کو زکوٰۃ نہ ادا کریں۔ اور ایسی ہی اولاد سے مراد بیٹا بیٹی، نواسہ نواسی، پوتا پوتی، نیچے تک کو زکوٰۃ نہ دیں۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، نہ کہ زکوٰۃ۔ اور اگرچہ سید مسکین اور غریب ہوں لیکن سید کو زکوٰۃ کا مال نہ دیں بلکہ ان کی ایسی ہی مدد کریں۔ اور اگر کسی غریب یا محتاج کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کہہ کر دینا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت کافی ہے، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔